مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے نماز جنازہ اور جمعہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی سوال سمجھیں کہ عورتیں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیوں جی؟ میرے کون سے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں کو جنازہ ادا کرنے سے روک رکھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، اب اس مسئلے کو دھیان سے سمجھ لیں. پہلے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ انسان کو ہر مسئلہ معلوم ہو. میرے بھائی دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور آپ نبی ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ میرا دین مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے جو دین ہے وہ میری بیگم جناب عائشہ سے لے لینا یا میری بیگم حفصہ سے لے لینا رضی اللہ تعالی عنہن. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مردوں کے لیے دین بھی آپ نے دیا، عورتوں کے لیے بھی دین آپ نے دیا، اور آپ کا دیا ہوا دین جو مردوں کے لیے ہے وہی دین عورتوں کے لیے ہے. کہیں کہیں پہ فرق ہے، وہ فرق شریعت نے بتا دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگاہ کر دیا ہے. جہاں پہ شریعت خاموش ہے، فرق بیان نہیں کرتی، وہاں پہ جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین میرے بھائیوں عورتوں کے لیے ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب یہ لفظ مردوں والا ہے، تو یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، وہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. جہاں کہیں پہ فرق ہے شریعت نے بتا دیا. مثلا مرد کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ایسا ہی ہے میرے بھائیوں. اور عورتوں کے لیے کیا افضل ہے؟ گھر میں نماز پڑھے. یہاں پہ فرق ہے، یہ فرق آپ نے بتایا ہے. لیکن جہاں پہ شریعت فرق نہیں بتاتی وہاں پہ جو دین مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے. کیا شریعت نے عورتوں کو نماز جنازہ ادا کرنے سے روکا ہے؟ جی. تو اب بتائیے وہ نماز جنازہ ادا کریں گی کہ نہیں ادا کریں گی؟ جی. اب بھی آپ ڈھیلے بول رہے ہیں. جی ادا کریں گی، کیونکہ شریعت نے انہیں نماز جنازہ سے نہیں روکا. نماز جنازہ پڑھنے کا شریعت نے کہا ہے، ترغیب دی ہے. تو اب یہ ترغیب جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے. جیسے مرد نماز جنازہ ادا کریں گے ویسے عورتیں بھی ادا کریں گی. یہ تو میں نے آپ کو عام اصول بتا دیا، اور اگر میں اتنا بتا دوں تو اتنا کافی ہے. لیکن میں آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے مزید ایک دلیل دے دیتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب سعد بن ابی وقاص، میں نے کس صحابی کا نام لیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، تو جناب عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن نے مطالبہ کیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ جنازے میں ہم بھی حصہ لے لیں. یہ مطالبہ کون کر رہی ہیں؟ جی مرد ہیں کہ عورت ہیں؟ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی جنازہ ادا کریں. یہ واقعہ کس مسجد کا ہے اور کس مسجد کا واقعہ ہے؟ مسجد نبوی کا. تو اب آپ مطمئن ہوئے کہ اب بھی نہیں ہوئے؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے لو جی جنازے کو یہ لوگ مسجد میں لے کر آ گئے ہیں. جنازہ عام طور پہ کہاں ادا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ باہر کھلے میدان میں. مسجد میں ادا کرنے کی بجائے کسی کھلے میدان میں ادا کرنا چاہیے. تو یہ اعتراض کیا گیا. جناب عائشہ کو جب معلوم ہوا تو ناراض ہوئی، کہنے لگی لوگ کتنی جلدی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء کے بیٹے سہیل کا جنازہ مسجد میں ادا کیا تھا؟ کہاں ادا کیا تھا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پہ جنازے ادا کیے ہیں مسجد سے باہر، لیکن اگر کبھی مسجد میں ادا کریں تو وہ بھی آپ سے ثابت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ جنازہ مسجد میں ادا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اگر یہاں کی انتظامیہ اعلان کر دے کہ جنازہ جنازگاہ میں ہوگا، میدان میں ہوگا، تو کتنے لوگ شریک ہوں گے؟ جی بہت کم. لیکن چونکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جنازے کا اعلان ہوا تو آپ سب شریک ہو گئے. تو اس لیے اگر مسجد میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں بھی جنازہ ادا کر سکتی ہیں اور جنازے کا ثواب بہت زیادہ ہے. کتنا ہے میرے بھائیوں؟ ایک رات، ایک جنازے کا ثواب ایک رات، اور ایک رات کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ اونٹ پہاڑ کے برابر. اور اونٹ پہاڑ کا وزن کتنا ہوگا؟ جلدی سے کوئی بھائی بتائے. جی یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ جی 2-3 کلو تو ہوگا نا جی. تو میرے بھائی احد پہاڑ اندازہ لگانے والے بتاتے ہیں کہ تقریباً 7 کلومیٹر طویل ہے. کتنا؟ اور چوڑا بھی بہت زیادہ ہے. تو تصور کریں کتنا وزن ہوگا اور 5 منٹ کے جنازے پہ ثواب کتنا ملتا ہے. آپ لے رہے ہیں، بیگم کو محروم کر رکھا ہے. میرے بھائی یہاں 1-2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 کہ آپ تو جنازہ پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور آپ کی بیگم کو پہلی اور آخری بار موقع مل رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں وہ مسجد میں موجود ہے. عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے روکا گیا ہے، جنازہ ادا کرنے سے نہیں روکا گیا. تو یہاں وہ مسجد میں موجود ہے، جنازہ ادا ہو رہا ہے، اس کو بتائیں کہ جنازہ ادا کرے تاکہ اونٹ پہاڑ کے برابر وہ بھی ثواب لے سکے. دوسرے نمبر پہ میں نے اپنے کئی بھائیوں کو دیکھا ہے، جو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں فرض نماز کا، وہ سنتے شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. آپ کی سنت ہے نماز کے بعد بیٹھیں، اذکار پڑھیں. کیا پڑھیں؟ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد اذکار پڑھتے تھے. ہاں اگر کسی کو جلدی ہے تو اس وجہ سے سنتے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ آدمی جو مسجد میں بھی بیٹھنا چاہتا ہے، ٹائم اس کے پاس ہے، تو پھر وہ آپ کی سنت ترک کر کے کوئی اور عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اذکار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ثواب بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے دکان کھولنی ہے، ہوٹل میں جانا ہے، پیشاب آیا ہے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں، وہاں جا کے اذکار کر لیں، راستے میں چلتے چلتے کر لیں. لیکن جب آپ مسجد میں بھی بیٹھیں گے، ٹائم ہے، پھر خلاف سنت کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی آئندہ ہر نماز کے بعد، یہاں بھی، وہاں پاکستان میں جا کر بھی، انڈیا میں جا کر بھی، نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ کام کریں گے جو کون کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کیا کہتے تھے نماز کے بعد؟ فوراً اللہ اکبر 1 بار، 3 بار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعائیں ہیں. نبی علیہ السلام انفرادی طور پہ دعا کرتے تھے، اجتماعی طور پہ نہیں. یہ دیکھیں کتنی شاندار دعا پڑھتے تھے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں. اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکریہ ادا کر سکوں. یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں بہترین انداز میں تیری عبادت کر سکوں. اس کے بعد مزید آپ اذکار پڑھتے تھے اور پھر آپ 33 مرتبہ کیا پڑھتے؟ 33 بار، 34 بار، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس. یہ اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں. سنتوں کا نمبر بعد میں ہے اور بہتر یہ ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں. سنتے کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ گھر میں. تو بہرحال میرے بھائی یہ جنازے کا ثواب خود بھی لیں، عورتوں کو بھی لینے دیں. ایسا ثواب آپ کو پھر کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ پاکستان انڈیا میں ایک جنازہ آپ کو پڑتا ہے 5 گھنٹے کا. کتنے کا؟
احد پہاڑ کے برابر پاکستان انڈیا میں ثواب لینا چاہیں گے تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 9 بجے کا اعلان ہوگا، 2 بجے جنازہ شروع ہوگا، ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ 5 منٹ میں جنازہ ہو رہا ہے اور آپ سنتے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور بیگم صاحبہ کو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ بھی جنازے میں شریک ہوں. تو میرے بھائی جنازے کا طریقہ بھی سیکھیں، جنازے میں شریک بھی ہوں، اور یہ اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ، کہ عورتیں جمعہ ادا کر سکتی ہیں؟ کیوں میرے بھائی؟ میرے بھائی جمعہ کی نماز فرض نمازیں عورتیں ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ادا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اپنے ممالک میں پاکستان انڈیا میں عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا بندوبست کریں تاکہ وہ بھی قرآن و حدیث سنیں، ان کو بھی معلوم ہو اللہ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں عید بھی نہیں پڑھنے دیتے، ہم لوگ انہیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے عیدگاہ میں، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جناب ام عطیہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عطیہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے باہر نکالو. آپ کو بتایا گیا کئی عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، آپ نے فرمایا انہیں بھی نکالو، وہ نماز میں شریک نہ ہو، ہماری دعا میں شریک ہوں. بتایا گیا کئی عورتیں ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، فرمایا وہ بھی نکلیں. پردے کا کیا ہوگا؟ فرمایا ساتھ والی عورت کی بڑی چادر میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور عیدگاہ میں آئیں اور نماز ادا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ نماز پڑھاتے، عورتیں مسلسل آ کے آپ کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھی، حالانکہ آپ نے بتا دیا تھا کہ افضل یہی ہے کہ عورت کہاں نماز پڑھے؟ گھر پڑھے. ایک حدیث سن لیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا صورتحال تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں گا، پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ہاں جی، عورتیں آئی ہیں نماز میں کہ نہیں؟ آئی ہیں کہ نہیں؟ اور ساتھ بچے بھی لے کر آئی ہیں کہ چھوڑ کر آئی ہیں؟ بچے بھی ساتھ لے کر آئی ہیں. اور ہمارے ہاں عجیب سسٹم چل رہا ہے، اور بچوں پہ بھی پابندی ہے، عورتوں پہ بھی پابندی ہے. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی احادیث کا تقاضا کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں.